رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شاہد کی نظر ایک دکان پر پڑی جہاں وہ ملازم تھا۔ دکان کا شٹر ذرا سا اوپر اٹھا ہوا تھا اور اندر مدھم روشنی بھی نظر آ رہی تھی جو شاید چاٹیوں کی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ شاہد کو یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ دکان میں چوری کی واردات ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ اپنے ایک دوست کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور دبے قدموں سے دکان کے قریب پہنچا۔ دکان کے باہر ایک وین کھڑی تھی جو چوری کیے جانے والا سامان لے کر جانے کے لیے لائی گئی تھی، اور آڑ میں ہو کر خاموشی کے اندھیرے میں جھانکنے لگا۔ اندر چور موجود تھے اور یہ تعداد میں 4 تھے۔ ان کی آوازوں میں سے ایک آواز شاہد نے پہچان لی۔ یہ شانی تھا جس دکان کے مالک سیٹھ قاسم نے 1 ماہ قبل ملازمت پر رکھا تھا۔ شانی اپنے دیگر ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، میں کل معمول کے مطابق کام پر جاؤں گا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اچھا، تو شانی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چوری کا منصوبہ بنایا ہے؟ شاہد نے زیر لب بڑبڑایا، یعنی جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے۔ اس نے سوچا پولیس کو فوراً فون کرنا چاہیے اور بوتلوں کی جیب سے موبائل فون نکالنے لگ گیا۔ اس دوران اس نے سیٹھ قاسم کا رویہ یاد آ گیا۔ قاسم الیکٹرانکس کے نام سے مختلف برقی اشیاء کی ایک بڑی دکان تھی جس میں شاہد کے علاوہ 5 ملازم اور بھی کام کرتے تھے۔ دکان کے مالک سیٹھ کا رویہ ملازموں کے ساتھ ذرا سخت تھا۔ اگرچہ وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا تھا مگر وہ نظم و ضبط کا بہت پابند تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے ملازم بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ شاہد کو یاد آیا کہ ذرا سی بات پر سیٹھ سے جھگڑ دیتا ہے۔ اگر کبھی دکان پر پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو سب کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے۔ اس نے سوچا، اچھا ہے سیٹھ کو نقصان ہوتا ہے تو مجھے کیا، میں کیوں اس جھمیلے میں پڑوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور گھر کی راہ لی۔ قاسم الیکٹرانکس کے مالک قاسم خان کی عمر 55-60 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ صحت مند جسم کا آدمی تھا، اگرچہ وہ اندر سے ایک نرم مزاج انسان تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود گھنی مونچھیں اور گونج دار آواز کی وجہ سے اس کی شخصیت خاصی رعب دار لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی اس کے ارد گرد کے لوگ اس کے خاصے دبے رہتے تھے۔ اس سے اگلے روز چوری کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ چور نقدی اور لاکھوں روپے کی مالیت کا سامان لے کر گئے تھے۔ پولیس نے رپورٹ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ دکان پر کام کرنے والے ملازموں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی لیکن پولیس کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، جبکہ شاہد سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ چوری کی واردات کو 2 دن ہو چکے تھے۔ سیٹھ قاسم نے تمام ملازمین کو اکٹھا کیا اور ان سب سے مخاطب ہوا، تم سب کے علم میں ہے کہ میری دکان میں واردات ہوئی ہے۔ اس حادثے نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ دکان کا نقصان بھی پورا کرنا ہے۔ عید کا تہوار قریب ہے۔ تم سب اس انتظار میں ہوگے کہ میں تمہیں
पेशिंग हुई तनख्वाह भी दूंगा और ईदी भी अच्छे से तुम्हारी गुजर जाएगी। यकीनन तुम सब इसके हकदार भी हो। मैं तुम लोगों को पेशगी तनख्वाह भी दे रहा हूँ और ईदी की रकम भी पिछले साल के मुताबिक ही होगी। मैं दुआ करता हूँ तुम सबकी ईद अच्छी गुजरे। शाहिद सर झुकाए ख्यालात में गुम था और वो सोच रहा था कि सेठ दिल का बुरा नहीं है, उसे हमारी फिक्र है। वो इस मुश्किल हालात में भी हमें नज़रअंदाज नहीं कर रहा। शाहिद को अपनी गलती का पर पछतावा होने लगा। उसका ज़मीर जाग उठा। वो सोचने लगा कि इसकी एक गलती की वजह से मालिक लाखों का नुकसान हो गया है। अगर उस रात वो पुलिस को फ़ोन करके बता देता तो आज शानी और उसके साथी हवालात में होते। दुकान पर छुट्टी के बाद शाहिद ने एहतियात से शानी का पीछा किया और जगह का सुराग लगाया जहां शानी के साथ छुपे हुए थे उसके दोस्त। यकीनन यही चोरी का सामान भी उस जगह मौजूद था। ये एक कम आबादी वाला इलाका था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। इस काम से फारिग होने के बाद वो सेठ के घर पहुंचा। उसने कासिम को चोरी की रात होने वाले वाक़ये की वारदात सुनाई। उसने रूबरू अपनी गलती का एतराफ़ भी किया और माफ़ी भी मांगी। कासिम ने शाहिद का कंधा थपथपाया और उसकी गलती को ये कहते हुए माफ़ कर दिया कि मैं दुकान पर काम करने वाले तमाम लड़कों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, इसलिए उन्हें डांट भी देता हूँ, लेकिन काम की कदर करता हूँ और चाहता हूँ कि अगर वो ज़िंदगी में कामयाब भी हासिल करना चाहते हैं तो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करना सीखें। शाहिद ने पुलिस को अपना बयान दिया और इसकी जगह की निशानदेही की जहां शानी के दीगर साथी पहुंचे हुए थे। शानी और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया। इस तरह सेठ कासिम नुकसान उठाने से बच गया और शाहिद के ज़मीर का बोझ भी ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सबक सीखा होगा। अब मिलेंगे फिर अगली कहानी में एक नई सबक के साथ। गुड बाय। रात के 2 बजे का वक्त था। शाहिद की नज़र एक दुकान पर पड़ी जहां वो मुलाजिम था। दुकान का शटर ज़रा सा